اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری گفتگو چل رہی تھی تعارض کے بارے میں، اور تعارض بین الاصول، یعنی جب تعارض دو اصل عملی کے درمیان ہو جائے، یعنی مثلا تعارض ہو جائے برات اور استصحاب کے درمیان، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ مثلا تو یہاں کل ہم نے اس کو پڑھا تھا، مثلا تعارض ہو جائے برات اور اصل عملی کے درمیان، برات اور استصحاب کے درمیان. مثال دی تھی کہ جیسے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ روزہ واجب ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، لیکن اب ہمیں شک ہے کہ حمرہ مشرقیہ موجود ہے، کیا اب بھی روزہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ یہاں پر تو کل بتایا تھا کہ استصحاب جاری کریں گے مثلا، چونکہ ہمیں سابق میں یقین ہے اور لاحق میں شک ہے. تو یہ ہم نے کل بتایا تھا، ہماری گفتگو تھی. اور پھر بات آئی تھی اصل عملی میں برات کی، کہ یہاں پر کیا برات جاری کریں گے یا استصحاب جاری کریں گے. یہ جو ہے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ان دونوں اصلوں میں سے کون سی لیں گے، اس لیے کہ جہاں شک اجمالی ہوتا ہے وہاں احتیاط جاری کی جاتی ہے، اور جہاں شک بدوی ہوتا ہے وہاں برات جاری کی جاتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اب ان دونوں اصلوں میں سے ہم کون سی اصل کو لیں گے؟ یعنی علم اجمالی جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ برات کو منع کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ کیا پہ عمل ہو، احتیاط پہ عمل ہو. اور جو شک بدوی ہے وہ احتیاط کو منع کرتا ہے، یعنی برات جاری کی جائے یہاں پر جو ہے. تو اب ان دونوں اصلوں میں سے ہم کون سی اصل کو لیں گے؟ والجواب کہہ رہے ہیں کہ جواب، اس کا جواب کیا ہے؟ انا ناخذ بالاستصحاب ونقدم علی اصل البراءہ. ہم یہاں پر جو ہے ان دونوں اصلوں میں سے کون سی اصل کو لیں گے؟ استصحاب کو لیں گے، اور اس کو مقدم کریں گے اصل برات پر، یعنی استصحاب کو لیں گے، برات کو نہیں لیں گے. استصحاب کو مقدم کریں گے ہم اصل برات پر. وہذا متفق علیہ بین الاصولیین، اور یہ متفق علیہ ہے اصولیین کے درمیان. کیا کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ استصحاب کو لیں گے، برات کو نہیں لیں گے. اور جو ان کے اصولیین کے درمیان جو رائے ہے اس کے بارے میں جو مشہور ہے بینہم بین الاصولیین لتبریر ذالک، یعنی اس چیز کی تبریر کے لیے جو ان کے یہاں دلیل ہے یا رائے ہے وہ یہ ہے، یعنی جو اصولیین کے درمیان کیا ہے کہ ہم ایسے موقع پر استصحاب کو لیں گے، برات کو نہیں لیں گے. کیا دلیل پیش کرتے ہیں وہ اس بارے میں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے یہاں دلیل پائی جاتی ہے انا دلیل الاستصحاب حاکم علی دلیل اصل البراء. کیا دلیل ہے کہ استصحاب کو لیں گے اور اصل برات کو ترک کر دیں گے یا نہیں لیں گے اسے؟ تو کیا دلیل ہے ان کے یہاں کہ اصل یعنی استصحاب جو ہے وہ حاکم ہے اصل برات پر. کیا دلیل ہے؟ استصحاب حاکم ہے اصل برات پر. کیوں؟ لأن دلیل اصل البراء، اس لیے کہ اصل برات کی جو دلیل ہے هو النص النبوی الشریف القائل، وہ کیا ہے؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، رفع ما لا یعلمون، اٹھا لیا گیا میری امت سے جس کو وہ نہیں جانتے. رفع عن امتی ما لا یعلمون، میری امت پہ وہ فرض نہیں کیا گیا جس کو وہ نہیں جانتے. رفع یعنی اٹھا لیا گیا، یعنی فرض نہیں کیا گیا، بری کر دیا گیا مومنین کو جس چیز کو وہ نہیں جانتے، جس کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے، وہ ان پر واجب بھی نہیں ہے. وموضوعہ، اس کا موضوع کیا ہے؟ کل ما لا یعلم، جو چیز نہیں جانتے، یہ اس کا موضوع ہے. جو چیز بھی نہیں جانتے وہ واجب نہیں ہے. گویا وہاں برات جاری ہو رہی، جو چیز بھی نہیں جانتے وہ اٹھا لی گئی ہے، یعنی وہ واجب نہیں ہے. یہ دلیل کہاں پر ہے؟ اصل برات پر. دلیل برات پر. یہ کیا دلیل ہے؟ رفع ما لا یعلمون،
تو اس کی حدیث ہے، یہ نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری امت سے وہ اٹھا لیا گیا. تو اس کا موضوع کیا ہے یہاں پر؟ مالا یعلم، جو نہیں جانتا. صحیح ہے، یہ جو مالا یعلم، جو نہیں جانا گیا، یعنی جس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو اگر کسی شے کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے تو اس پر واجب بھی نہیں ہے. تو یہ گویا برات پر دلیل ہے. ودلیل استصحاب، اور دلیل استصحاب کیا ہے؟ هو النص القائل، وہ نص ہے کیا؟ لا ينقض الیقین ابدا بالشک، لا ينقض الیقین ابدا بالشک، لا ينقض الیقین ابدا بالشک. صحیح، یعنی جو ہے وہ یقین کو نہیں توڑا جائے گا اصلاً کبھی بھی، بالشک، شک کے ذریعے سے. یقین کو شک کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا. وبالتدقیق، یہ کیا دلیل ہے؟ استصحاب پر. وبالتدقیق فی النصین، اور جب ہم دقت کے ساتھ ان دونوں نصوں میں دیکھیں، نلاحظو، تو ہم ملاحظہ کریں گے. جب دقت کریں ان دونوں نصوں میں تو ہم ملاحظہ کریں گے ان دلیل الاستصحاب یلغی الشک، دلیل استصحاب جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ شک کو ملغا کر دیتی ہے. وَيُفْتَرَضُ كَأَنَّ الْيَقِينَ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ، اور فرض کیا جاتا ہے کہ یقین اپنے حال پر باقی ہے. فَيَرْفَعُ بِذَلِكَ موضوع اصل البراء، لہذا اس سے اصل براءت کا موضوع ختم ہو جاتا ہے. کیا دلیل، کیا کہا انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم جو لیں گے، ہم استصحاب کو لیں گے. کیوں لیں گے؟ کیا؟ کیونکہ علماء اس پر متفق ہیں، علماء کے اس پر اتفاق ہے. کیوں؟ اور جو کے درمیان جو مثلا جو ہے وہ دلیل ہے اس کے بارے میں، جو وہ دلیل دیتے ہیں وہی دیتے ہیں کہ دلیل استصحاب حاکم ہے اصل برات پر. استصحاب جو ہے وہ، یہ دلیل استصحاب حاکم ہے اصل برات پر. کیوں؟ اس لیے کہ جو برات ہے وہ کہاں سے لیا گیا؟ وہ اس نص سے لیا گیا جس میں نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع عن امتی ما لا یعلمون، وہ چیز اٹھا لی گئی میری امت سے جس کو وہ نہیں جانتے. یعنی جس چیز کا میری امت کو علم نہیں ہے وہ ان سے اٹھا لیا گیا ہے، ان پر واجب نہیں کیا گیا ہے. وہ میری امت پر واجب نہیں کیا گیا ہے جس کا انہیں علم نہیں ہے. گویا یہاں پر اس کا موضوع کیا ہے؟ ما لا یعلم، ما لا یعلم، جو نہیں جانا گیا، جو نہیں جانتا. صحیح ہے، ما لا یعلم، یہ جو ہے اس کا موضوع ہے. صحیح ہے، جو بھی نہیں، جہاں بھی نہیں جانا جاتا وہاں جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے. صحیح، تو یہ ہے دلیل اصل برات. صحیح، دلیل استصحاب کیا ہے؟ وہ نص ہے جس میں آیا ہے لا ينقض الیقین ابدا بالشک، یا لا تنقض الیقین بالشک، تم یقین کو شک سے نہ توڑو. یہ یقین کو اصلاً ابداً ہمیشہ شک سے نہیں توڑا جا سکتا، نہیں، یقین کو شک سے اصلاً نہیں توڑا جا سکتا. تو ان دونوں نصوں میں دقت کرتے ہیں، پہلے والی میں بھی جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے اور جو حضرت امام صادق علیہ السلام سے آئی ہے، ان دونوں نصوں میں جب تحقیق کریں، دقت کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دلیل الاستصحاب یلغی الشک، دلیل استصحاب جو ہے وہ شک کو ملغا کر دیتی ہے. وَيُفْتَرَضُ كَأَنَّ الْيَقِينَ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ، اور یہ فرض کیا جاتا ہے کہ جیسی یقین اپنے حال پر باقی ہے. فَيُرْفَعُ ذَلِكَ بِذَلِكَ موضوع اصل البراء، جب یقین اپنے حال پہ باقی ہے تو اصل برات کا موضوع ہی ختم ہو گیا، یہاں پر جب مرتفع ہو جائے. کیا اصل برات کا موضوع کیا تھا؟ ما لا یعلم، اصل برات کا موضوع تھا ما لا یعلم. تو جب ہم ایسے ہیں جیسے یقین پر باقی ہیں، یہ یقین ہو، یقین اپنے حال پہ باقی ہے، تو یہاں شک رہا ہے کہاں؟ جب شک ہی نہیں رہا یا علم ہی علم ہے، یہاں جہل ہے ہی نہیں، تو کس بیس پہ اٹھایا جائے گا؟ تکلیف کس بیس پہ اٹھائی جائے گی؟ تکلیف ہے تو اٹھے گی جہاں علم نہ ہو، یہاں تو علم موجود ہے. ففی مثال وجوب الصوم، بس جو مثال دی گئی اوپر وجوب صوم کی، لا يمکن ان نستند الى اصل البراء، ممکن نہیں ہے کہ ہم استناد کریں اصل برات پر اس مثال میں. ان وجوب الصوم، وجوب صوم کے بارے میں، بعد غروب الشمس، شمس کے غروب ہونے کے بعد، بوصف ہی وجوباً مشکوکاً، کیونکہ یہ اس اعتبار ایسا وجوب کہ جو مشکوک ہو، یعنی جو مثال دی گئی کہ غروب یعنی طلوع فجر سے روزہ واجب ہوتا ہے غروب آفتاب تک، شک کب ہو رہا ہے؟
عمرہ مشرقیہ کے ہوتے ہوئے کہ کیا اب بھی واجب ہے کہ نہیں؟ یہاں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہاں واجب میں شک ہے ہی نہیں، بے وصف وجوباً مشکوکاً، اس اعتبار سے کہ وجوب مشکوک مثلا لا یمکن ممکن نہیں ہے ہمارے لیے ان نستندا کہ ہم استناد کریں، ہم اعتبار کریں، بھروسہ کریں الی اصل البراء کہ ہم سند تکیہ کریں کس پر؟ اصل برات پر. کس بارے میں؟ ان وجوب الصوم، روزے کے وجوب کے بارے میں، بعد غروب الشمس، شمس کے غروب کے بعد، بے وصف وجوباً مشکوکاً. کیسے؟ کیا وصف ہے اس کی کہ وہ واجب مشکوک، وجوب مشکوک ہے، ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. کیوں؟ لأن الاستصحاب یفترض هذا الوجوب، اس لیے کہ استصحاب جو ہے اس وجوب کو فرض کرتا ہے. کیا فرض کرتا ہے؟ کہ واجب ہے، وجوب واجب ہے، یہ وجوب باقی ہے ابھی. معلوماً علمی اعتبار سے معلوم ہے، یعنی یہ استصحاب میں یعنی یہاں کیا بتایا تھا کہ گویا ایسے ہے جیسے علم ہو، شک ہے ہی نہیں باقی یہاں پر بلکہ علمی ہے. تو استصحاب یہاں پر جو ہے وہ علم کو یعنی بارے میں بتاتا ہے کہ یہاں علم ہے ہمیں اس کے وجوب کے بارے میں کہ سورج غروب ہو گیا، عمرہ مشرقیہ باقی ہے. تو استصحاب کیا کہہ رہا ہے یہاں پر کہ گویا شک ہے ہی نہیں اس کے وجوب میں بلکہ علم ہے. فَيَكُونُ دلیل استصحاب حاکماً علی دلیل براء، پس دلیل استصحاب جو ہے حاکم ہو دلیل برات پر. لِأَنَّهُ يَنْفِي، اس لیے دلیل استصحاب جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے موضوع البراءات، برات کے موضوع کو. برات کا موضوع کیا ہے؟ لا یعلم، اور یہاں اس کو منع کرتی ہے تو علم ہے یہاں. تو لہذا جو ہے وہ دلیل استصحاب حاکم ہے یہاں پر دلیل برات پر. نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس، ہمارا کل کا اور آج کا یہی ہے کہ جب تعارض ہو جائے دو اصلوں کے درمیان، یعنی ان میں ایک مثلا استصحاب ہے اور دوسرا اصل برات ہے، تو اصولیون یہ میں کہتے ہیں کہ ہم استصحاب کو مقدم کریں گے. جیسے اس مثال میں مثلا جو ہے کہ اگر ہمیں مثلا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ واجب ہے، شک ہے ہمیں عمرہ مشرقیہ کے رہتے ہوئے، تو یہاں پر ہم اس مثال میں کیا جاری کریں گے؟ استصحاب جاری کریں گے، مقدم کریں گے استصحاب کو اصل برات پر. کیوں؟ کیونکہ اصل برات کا موضوع لا یعلم ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل برات پر کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ رفع امتی ما لا یعلمون، میری امت پر وہ واجب نہیں کیا گیا جس کا انہیں علم نہیں ہے. استصحاب پہ کیا دلیل ہے؟ لا تنقض الیقین بالشک، یا لا ينقض الیقین بالشک کے ابدا بالشک، یعنی یقین کو شک کے ذریعے اصلاً نہیں توڑا جا سکتا. یقین کو شک کے ذریعے اصلاً نہیں ختم کیا جاتا، نہیں توڑا جا سکتا، اس سے آپ نہیں ہٹ سکتے. صحیح ہے، تو دونوں دلیلیں موجود ہیں. لیکن کیا کہا کہ جب ان دونوں میں تعارض ہو جائے، معارضہ ہو جائے، تو یہاں پر ہم اس مثال میں مثلا استصحاب کو مقدم کریں گے، کیونکہ اس دلیل استصحاب جو ہے وہ حاکم ہے دلیل برات پر. اور گویا ایسا ہے کہ جیسے ہمیں شک ہے ہی نہیں، گویا ہمیں اوپر کیا بتایا، کیا یہ فرض ایسا کیا گیا جیسے یہاں شک ہے ہی نہیں ہے، ہمیں یقین ہی یقین ہے. تو جب شک ہے ہی نہیں، علم ہی علم ہے، تو برات تو وہاں جاری ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو، اور یہاں تو علم ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ رفع امتی ما لا یعلمون، وہ اٹھا لیا گیا جس کا علم نہیں ہے. اور استصحاب میں یہاں کیا ہے؟ یہاں تو علم ہی علم ہے اس مثال میں مثلا. تو اس لیے جو ہے وہ استصحاب کو مقدم کیا جائے گا کس پر؟ دلیل اصل برات پر. اصل برات پر جو ہے وہ استصحاب کو مقدم کیا جائے گا کیونکہ وہ حاکم ہے دلیل برات پر. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.